دوستو، امیر تیمور کو کون نہیں جانتا ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف اس کی بہادری کے قصے آج پوری دنیا میں مشہور ہیں، تو وہیں دوسری طرف اس کی طرف سے کیے گئے ظلم و ستم کی داستان بھی ہم میں سے کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ امیر تیمور کی گنتی آج بھی دنیا کے سب سے بڑے وجیتاؤں میں کی جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں دنیا کے اتنے بڑے حصے کو جیت لیا تھا کہ اس سے پہلے اتہاس میں ایسا کام چند لوگ ہی کر سکے تھے۔ امیر تیمور کی سلطنت کتنی زیادہ بڑی تھی، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی سلطنت کا ایک کونا جہاں ہمارے دیش بھارت کے اندر موجود تھا، تو وہیں دوسرا کونا سلطنت عثمانیہ کے اندر پہنچ چکا تھا۔ اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھارت دیش اور ترکی دیش کے بیچ کتنا فرق ہے، یعنی یہ بیچ کا پورا علاقہ امیر تیمور جیت چکا تھا۔ نہ صرف جیتا تھا بلکہ اس نے اپنے دور میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو بھی اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ بھی اس سے مقابلہ نہ کر سکی تھی، اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو نہ صرف ایک جنگ میں بڑی زبردست شکست دی تھی بلکہ عثمانی سلطنت کے بادشاہ سلطان بایزید کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ دوستو، امیر تیمور کو تیمور لنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ ایک پیر سے لنگڑا کر چلا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ اتہاس میں تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور ہو گیا۔ ہمارے دیش بھارت میں 1526 میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والا بادشاہ یعنی ظہیر الدین بابر بھی امیر تیمور کی ہی نسل سے تھا۔ امیر تیمور کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب اس کی فوج چلا کرتی تھی تو کئی کلومیٹر دور سے ہی لوگوں کو یہ پتہ چل جایا کرتا تھا کہ امیر تیمور کی فوج آ رہی ہے، کیونکہ اس کی فوج اتنی خطرناک اور حد سے زیادہ بڑی ہوا کرتی تھی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی امیر تیمور کو دنیا کو ہلا دینے والا بھی کہا جاتا ہے۔ امیر تیمور کی پیدائش 1336 میں شہر سبز نام کے ایک شہر میں ہوئی تھی، جو آج کے دور میں ازبیکستان دیش میں موجود ہے۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ امیر تیمور کا بچپن اور اس کی جوانی کے شروع کے دن بڑی غریبی میں گزرے تھے، کیونکہ یہ کسی سردار یا پھر کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا، لیکن ہاں قدرت نے اسے ایک اچھی پرسنالٹی سے نوازا تھا۔ لمبا جسم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حد سے زیادہ بہادر اور طاقتور بھی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی بہادری کو دیکھتے ہوئے قزغن نام کے ایک بڑے قبیلے کے سردار نے اپنی پوتی کا نکاح امیر تیمور سے کروا دیا تھا، اور یہیں سے امیر تیمور کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ امیر تیمور نے قزغن قبیلے کی فوج میں ایسے جوہر دکھائے کہ ہر کوئی حیران رہ گیا، اور کچھ دنوں کے اندر ہی تیمور لنگ قزغن کی پوری فوج میں اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ جب قزغن کے سردار کی موت ہوئی تو پورے قبیلے نے امیر تیمور کو اپنا نیا سردار بنا لیا، اور بس یہیں سے امیر تیمور کے پوری دنیا کو جیتنے والے اس سفر کی شروعات ہوئی کہ جس کا اس نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے امیر تیمور نے سب سے پہلے افغانستان کے شہر ہرات کو فتح کیا، اور پھر اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنی فوج کو اپنے ایک دوست کی سپہ سالاری میں روس کے شہر ماسکو بھیجا۔ ان کے دوست نے ماسکو شہر کو بھی بہت جلد ہی فتح کر لیا، کیونکہ دوستو امیر تیمور اپنے سے دگنی فوج کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہرا دیا کرتا تھا، اور ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدلنا تو اس کے لیے چٹکیوں کا کام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امیر تیمور نے کچھ وقت کے اندر ہی عراق، ایران، آذربائیجان اور ترکمانستان جیسے بڑے بڑے علاقے فتح کر ڈالے تھے۔ ان سبھی علاقوں کو جیتنے کے بعد اب امیر تیمور کی نظر بڑی بڑی سلطنتوں پر تھی، اسی لیے امیر تیمور نے اب 1398 میں بھارت دیش کے سب سے مشہور اور سب سے امیر شہر یعنی دلی پر حملہ کیا۔ دلی میں اس وقت ناصر الدین تغلق نام کے ایک حد سے زیادہ کمزور انسان کی حکومت تھی، جو کسی بھی طرح سے تیمور لنگ کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ امیر تیمور نے دلی کو جیتنے کے بعد نہ صرف دلی شہر میں لاکھوں لوگوں کو قتل کروایا بلکہ لاکھوں کو قیدی بھی بنایا گیا۔ قیدیوں کی تعداد حد سے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے پھر ان قیدیوں کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ دوستو، دلی میں امیر تیمور نے جو قتل عام کیا تھا اسے اگر اتہاس کے سب سے بڑے قتل عام میں گنا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ دلی بھی فتح ہو جانے کے بعد اب سبھی لوگوں کی نظر صرف ایک سلطنت پر تھی، اور لوگوں کو امید تھی کہ یہی سلطنت امیر تیمور کو روک سکتی ہے،
اور وہ سلطنت تھی سلطنت عثمانیہ، جو اس دور میں یورپ کے پورے علاقے میں بڑی شدت کے ساتھ اپنے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی گدی پر عثمانی سلطنت کے چوتھے سلطان یعنی سلطان بایزید اول بیٹھے ہوئے تھے، جن کی گنتی عثمانی سلطنت کے سب سے طاقتور سلطانوں میں کی جاتی ہے۔ 1402 میں جب امیر تیمور اپنی بڑی فوج لے کر سلطنت عثمانیہ کے بارڈر پر پہنچا تو اس وقت سلطان بایزید اپنی فوج کے ساتھ یورپ کے سب سے مضبوط قلعے یعنی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں امیر تیمور کے بارے میں خبر ملی، انہوں نے فوراً اپنا محاصرہ چھوڑ کر امیر تیمور سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اس جنگ میں سلطان بایزید اول امیر تیمور کے تجربے کے سامنے نہ ٹک سکے اور ان کو اس جنگ میں نہ صرف ہار کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ سلطان بایزید کو ذلیل کرنے کے لیے امیر تیمور ہمیشہ انہیں ایک پنجرے میں قید کر کے اپنے ساتھ لے کر گھوما کرتا تھا۔ دنیا کی ایک بڑی سلطنت کے بادشاہ کو اپنے ساتھ اس طرح کا کیے جانے والا سلوک اندرونی طور پر کھائے جا رہا تھا اور آخرکار اسی وجہ سے کچھ وقت کے بعد ہی سلطان بایزید کی اس پنجرے میں ہی موت ہو گئی تھی۔ امیر تیمور نے اپنی پوری زندگی میں لگ بھگ 2 کروڑ لوگوں کو قتل کیا تھا کہ جو اس دور میں دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس دور میں دنیا کے بہت سارے امیر اور طاقتور شہر بھی امیر تیمور کے ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ جب 1388 میں اصفہان شہر میں امیر تیمور کے خلاف بغاوت کی گئی تو امیر تیمور نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے لگ بھگ 70,000 سے بھی زیادہ لوگوں کو قتل کروا دیا تھا۔ نہ صرف قتل کروایا تھا بلکہ ان کی کھوپڑیوں کے مینار بھی بنوائے تھے۔ دمشق جیسا خوبصورت شہر بھی امیر تیمور کے ظلم سے نہ بچ سکا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امیر تیمور کے بایوگرافر ابو طالب الحسینی لکھتے ہیں کہ امیر تیمور کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے کیے ہوئے پر اتنا زیادہ پچھتاوا تھا کہ اکثر ان کے خیمے سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی اور وہ رات کو سوتے وقت بڑے ڈراونے خواب بھی دیکھا کرتے تھے۔ اور پھر اسی حال میں ہی آخرکار 1405 میں یعنی لگ بھگ 70 سال کی عمر میں امیر تیمور کا انتقال ہو گیا تھا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ امیر تیمور کا یہ سپنا تھا کہ وہ دنیا کے اور حصوں کی طرح چین کو بھی فتح کرے، لیکن اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔